بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفومول۔ بنی اسرائیل میں ایک عبد کسی پہاڑ کی ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا، زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عبد نماز و ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مستغرق ڈوبا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ یہ غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی میں عرض کیجیے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دیں، تا دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کریں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبل طور و مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کرے، یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنی گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، اس سے رب و عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا، تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو میں بھی اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر کبھی مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ الہی سے کبھی نہ پھیروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کے لیے اللہ جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرے بندے عابد نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں میں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بڑھ جائے اور تمام سمندر بھی بڑھ جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب و عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ نصیحت و حکمت۔ بہلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، شیخ صاحب، کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ کہنے لگے، بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسروں کے لقمے پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ بہلول نے کہا، لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے۔ اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے۔ شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا، سرکار وہ دیوانہ ہیں، لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے، پھر سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، کون ہو؟ کہا، جنید بغدادی، جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا، بولنے کے آداب تو جانتے ہوگے؟ جی الحمدللہ۔ متکلم مخاطب کے مطابق بولیں، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولیں، ظاہر و باطن کا خیال رکھیں۔ بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ بہلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی سوال کیا، کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا، جنید بغدادی ہوں، جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے اچھا، سونے کے آداب ہی بتا دیں۔ کہا، نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایت میں ذکر ہوئے ہیں۔
بہلول نے کہا، آپ یہ بھی نہیں جانتے۔ اٹھ کر آگے چلنا چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا، جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ بہلول نے کہا، جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فراخ ہے اور اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی اداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور و ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، جزاک اللہ۔ بہلول نے کہا، کلام اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بولو۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بیہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو، دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔